اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرحت حسین رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا موضوع گفتگو جو لاسٹ ویک سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے وہ ہے دعا، رب سے رابطہ۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارا اپنے رب سے، اپنے خالق سے ہمہ وقت رابطہ رہنا چاہیے، مگر یہ کہ ماہ رمضان کی جو کہ ہمیں بہت بڑی اپارچونیٹی ملتی ہے، جیسے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اللہ کے مہمان بنتے ہیں اس مہینے میں، اور جب ہم کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ کیا گفتگو ہونی چاہیے ہمارے رب کے ساتھ۔ تو بہترین طریقہ جو اللہ سے مخاطب ہونے کا اور اس سے گفتگو کرنے کا ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے دعا کی صورت میں بیان فرمایا ہے، کہ جس نے ہمیں سلیقہ سکھایا، طریقہ سکھایا، قرینہ سکھایا کہ اپنے کریٹر سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے گفتگو کریں گے اور اپنی دل کا حال، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے دل کے رازوں کو، اپنے دل کے حال کو اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں گے، اس سے بیان کریں گے ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہم تیری بارگاہ میں کس طریقے سے اپنی عبادات اور اپنی اطاعت کو ہم کس طریقے سے ظاہر کریں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ دعاؤں کا ہے کہ جو ایک عظیم تر عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ دعا وہ عبادت ہے کہ جو دل کی عکاسی کرتی ہے نا، ہماری دل کی کیفیت کو، ہمارے رب کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اور جو ہمیں اپنے رب سے توقعات ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، جو کچھ ہے اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا بھی ہے، ایبسولوٹ پاور اس کے پاس ہے۔ تو یہ شعور اور آگہی ہمارے اندر ہوتی ہے جب ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائے کلمات کے ذریعے سے اپنے دل کا حال اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر بھی رکھتی ہے، اور اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں بناوٹ نہیں ہوتی، اور وہ حق پر مبنی بات ہوتی ہے۔ تو دعا بے شک وہ عبادت ہے کہ جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اور ہم جس رب سے متوجہ ہیں ہمیں اس پر یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ وہ سننے والا، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ جو ہے وہ حاجات کا بر لانے والا ہے۔ صرف وہی ہے کہ جو ہماری دعاؤں کو سننے والا اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو انداز گفتگو اگین جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اہل بیت اطہار نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ اپنے دل کی بات کو، اپنے دل کے حال کو کس طریقے سے اپنے رب کے سامنے پیش کرو، تو اس میں کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہو، اور ہماری بات میں جب ہم کسی سے کوئی بات کنوے کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بات اتنی پاورفل ہونی چاہیے کہ سننے والے جو ہے وہ فوراً اٹریکٹ ہو، سننے والا فوراً متوجہ ہو، اور اتنی باوزن بات ہو کہ سننے والے کو بھی ہماری کہنا چاہیے بات سننے کے قابل محسوس ہو۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے اہل بیت اطہار نے ہمیں اللہ سے گفتگو کرنے کا جو طریقہ اور قرینہ سکھایا ہے کہ جو ہماری گفتگو کو محترم بنا دے، تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں دعا کے ذریعے سے،
تو اس کلمے سے اپنی بات کو شروع کریں کہ جس کلمے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو، اور جو درود بھیجنے کا حق ہے، یعنی کہ اس درود کے بھی آداب، ایٹیکیٹس ہیں، طریقہ کار ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود کا طریقہ بھی تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ وہ کلمہ ہے کہ جو کہ ہم اپنی جب دل کی بات کہتے ہیں تو اپنی زبان پہ اس کلمے کو جاری کریں گے، اس کلمے کے ذریعے سے ہماری جو گفتگو ہے وہ محترم ہونے والی ہے، اور وہ لائق شنوائی جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہونے والی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب درود کیا ہے؟ سلامتی ہے، اللہ بھیجتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہے ان ہستیوں کے اوپر، اللہ کی بلیسنگ ہے، اللہ کے منتخب بندے یہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے یہ ہیں، اور ملائکہ جو درود بھیجتے ہیں تو ملائکہ جو ہیں وہ ان کی سلامتی کی کے لیے جو ہے وہ دعا مطلب کہ اپنی زبان پہ ان کی سلامتی کو ویلیو کرتے ہوئے کہ اگر یہ کائنات جو ہے وہ خلق ہوئی ہے ان کے صدقے میں، تو ہماری تخلیق بھی کا جو ریزن اور وجہ ہے وہ یہ ذات مقدسات ہیں جو چہردہ معصومین کی صورت میں ہیں، جن کے طفیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے صدقے میں اس پوری کائنات کو کریٹ کیا ہے، تو وہ اس طریقے سے ان ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ ہمارے وجود کا ایگزسٹنس جو ہے وہ ان ہستیوں کی صورت میں ہے۔ اور پھر جب مومنین کو تعلیم فرمایا ہے تو مومنین کو اس لیے تعلیم فرمایا کہ ان ہستیوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو وہ دین عطا کیا ہے، وہ نعمت الہی عطا کی ہے، وہ طریقہ زندگی طریقت سکھائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور اس کی ربوبیت جو ہے وہ اس کے رب ہونے کو کس طریقے سے درک کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام شعور اور آگہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ان کی اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک کنوے کی ہے، لہٰذا ہم جب درود بھیجتے ہیں وچ مینس کہ ہم تھینکفل ہوتے ہیں، ویلیو کرتے ہیں ان تعلیمات کی، ان ہدایت کی، اس چراغ ہدایت کی جو سراجن منیرہ کی صورت میں اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر نازل کیا ہے اور ان کو ہمارا نبی بنایا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ ہمیں پھر ان کے بعد اس دنیا سے وصال کے بعد ہم کو لاوارث چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایک سلسلہ امامت کی صورت میں جاری رکھا کہ جو ہمیں رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ کس طریقے سے اس دین کو ویلیو کرنا ہے اور اللہ کی شریعت اور رسول کی سنت کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے۔ جیسے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو جب ظاہری حکومت ملی تو آپ نے اس میں یہ کنڈیشن رکھ دی تھی کہ میں جو ہوں وہ قرآن اور رسول کی سنت پر عمل کرواؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہی وہ ہے طریقہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو نبی کے ذریعے سے دین پر عمل کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہم کو سکھایا ہے۔ تو ہم جو درود بھیجتے ہیں تو ہم یعنی کہ ان کے اس ایفرٹ کو، ان کی ان کاوشوں کو، ان زحمتوں کو جو تبلیغ دین کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کی ہیں ہم تک حق کو پہنچانے کے لیے، تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی وہ جد و جہد، وہ اسٹرگل، وہ مائگریشن، وہ ہجرت نہ ہوتی، وہ زحمتیں آپ نہ اٹھاتے اور ہم تک اس دین حقیقی کو نہ پہنچاتے تو آج ہم مثل حیوانوں کی زندگی بسر کرتے۔ تو درود ہمارے لیے وہ کلمات تشکر ہیں
کہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے جنہوں نے اللہ کے سنت اور اللہ کی شریعت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ صرف پروٹیکٹ کیا، اس کی حفاظت کی، بلکہ ہمیں کنوے بھی کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے پورے کہنا چاہیے کہ جو قربانیوں کا ایک سلسلہ ہمیں ملتا ہے یہ معصومین کے ذریعے سے جو رسول سے شروع ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں بعد از رسول جناب فاطمہ کی جو قربانی ہے، اور پھر مولا علی کی ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے سلسلہ امامت ہے، مسلسل انہوں نے ہر ادوار میں، ہر دور میں اس شریعت اور سنت رسول کی بقا کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، تو ہم ان کے بھی مشکور ہیں، اور شکر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے ان کے طریقہ زندگی پر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو جہاں ہم دعا کے آداب کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دختر رسول جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نے ہمیں کیا ادب اور آداب اور طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب تم دعا کرتے ہو، یعنی جو گفتگو تم اپنے دل کا حال اللہ سے کہتے ہو، تو اس میں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو احادیث میں اور کتب میں ہم کو ملتا ہے سیرت جناب فاطمہ کے حوالے سے کہ آپ جب دعا فرماتی تھیں، اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کہ جو اپنی ماں کو مشغول عبادت دیکھتے ہیں، اور وہ اس عبادت میں مصروف ہیں کہ جہاں وہ اپنے دل کا حال اپنے رب سے شیئر کر رہی ہیں، یعنی کہ دعا کی صورت میں، تو وہ سنتے ہیں، اور دعا ایک طولانی دعا ہے، اور وہ گفتگو کرتی چلی جا رہی ہیں، اپنے رب سے اپنے دل کا حال بیان کرتی چلی جا رہی ہیں، اور امام حسن جو ہیں وہ متوجہ ہیں ماں کی اس گفتگو کی طرف، اور وہ دیکھتے ہیں کہ میری ماں جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے کتنی کنسرن ہے، وہ ہر ایک کے لیے بہت زیادہ ان کے دل میں کہنا چاہیے احساس، اور وہ سب کے لیے دعا کر رہی ہیں، ہر ایک کے وہ اس کو شامل کر رہی ہیں اپنے اس گفتگو میں، اور صرف مخلوق خدا کے حوالے سے وہ اللہ کی حضور سفارش کر رہی ہیں، اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ان کو راہ حق پہ وہ قائم و دائم رہے، ان کے اندر استقامت پیدا ہو، ان کے دین میں اضافہ ہو، ان کی روزی کشادہ ہو، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسمانی طاقت عطا کرے تاکہ وہ عبادات الہی میں جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو کلمات ہیں، دعائی کلمات، اس میں وہ پورے عالم انسانیت کے لیے کے بہاف پہ وہ دعا کر رہی ہیں۔ جب آپ کی گفتگو تمام ہوئی تو امام حسن علیہ السلام نے اپنی ماں سے فرمایا کہ مادر گرامی، آپ نے پوری انسانیت کے حق میں دعا کی ہے، ان کے لیے ان کے بہاف پہ حاجات طلب کیے، بارگاہ رب العزت میں آپ نے اپنی ذات کو تو اس میں شامل ہی نہیں کیا، اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا یہ حسن سلوک ہے مخلوق خدا کے لیے، ان کا دل اتنا نرم ہے کہ وہ دل کی بات بھی کر رہی ہیں تو اللہ کی مخلوق کے حوالے سے کر رہی ہیں، مومنین کے حوالے سے کر رہی ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے کر رہی ہیں۔ تو یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا طریقہ اور قرینہ تھا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا یہ طریقہ جو اللہ سے وہ گفتگو فرماتی تھیں۔ تو اسی میں سے ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں ائمہ معصومین نے کچھ دعائیں تعلیم فرمائی ہیں کہ جو کہ بہت مجرب ہیں، اور جو ہمارے ایمان کو مستحکم کرنے میں معاون و مددگار ہوتی ہیں۔ جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے اس دعا کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جو ماہ رمضان میں ہر فریضہ نماز کے بعد جو دعا یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم کی ہم اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، جو اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی کبریائی کے بارے میں ہمیں ایک طرح سے یہ ریمائنڈر کے طور پہ۔ پھر ایک اور دعا ہے کہ جو وہ نماز کے بعد ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے،
اور وہ دعا ہے کہ جو کہ مخلوق کے لیے ہے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشف کل جائن، اللہم اقص کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فخرنا بغنائک، اللہم غیری سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض دین، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر. اب یہ دعا کہ جو کہ ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے، اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا تمہیدی گفتگو میں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ہمیں دعا کے جو ایٹیکیٹس، جو آداب، جو طریقہ بیان کیا ہے، تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اس دعا کو بھی ائمہ معصومین نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ نہ فقط یہ کہ یہاں ایک اخلاقی درس دیا جا رہا ہے اس دعا میں، نہ فقط یہ کہ ہم جو ہیں وہ زندوں کو اپنے ان کے لیے کنسرن ہو، ان کے حق میں ہم جو ہیں وہ اچھی سوچ رکھیں اور پازیٹیو ہو ان کے لیے اور ان کے حق میں دعا کریں. نہیں، یہاں پہ ابتدا جو ہو رہی ہے وہ ایسے لوگوں سے ہو رہی ہے کہ جو کہ اب کہنا چاہیے کہ وہ بے بس اور لاچار ہے، ان کا بک آف ایکشن اب ختم ہو گیا ہے اور ہم پہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، ہم ان کے لیے ان کے اس ابدی سفر میں جو ان کا جاری و ساری ہوا ہے اس میں ان کے لیے آسانیاں ہوں اور ان کو راحت نصیب ہو. لہٰذا یہاں پہ ایک اخلاقی درس دیا جا رہا ہے. آج کا زمانہ جو اتنا نفس نفسی کا زمانہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے دائرے سے باہر ہی نہیں آتے، ہم بس اپنی خواہشات کے اسیر، اپنی چاہت، اپنے لیے یہ مل جائے وہ مل جائے، صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے اور اس کی خواہشات جائز ناجائز کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہیں صرف اپنی طرف توجہ دیتے ہیں. مگر یہ دعا ہمیں ایسا اخلاقی درس دیتی ہے کہ اس دائرے سے اپنے آپ کو اپنے مطلب کہ اپنی نظر کو وسعت دو، اپنے قلب میں وسعت پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو، اپنے دل کو کشادہ کرو، بڑا کرو اور دوسروں کا بھی احساس کرو. بالخصوص ان لوگوں کا احساس تمہیں ہونا چاہیے کہ جو اب تمہاری دعاؤں کے، تمہارے نیک اعمال کے محتاج ہیں. تو یہاں پر جو پہلی دعا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اے معبود قبروں میں دفن شدہ لوگوں کو شادمانی عطا کر. معبود بڑا ان کی اس جرنی کو ان کے لیے آسان کر، بلیس کر، ان کو ان کے سفر آخرت کو ان کے لیے سہل اور آسان فرما. تو یہاں پر یہ اخلاقی درس ہے جو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے دائرے کو وسیع کرنا ہے. تو جب ہم ان کے لیے جو محتاج ہیں، ان کے لیے جو مرحومین ہیں، ان کے حق میں ہم جب دعا کریں گے تو ظاہر ہے حیات تو ہماری ابدی تو نہیں ہے اس دنیا کی، یہ تو عارضی ہے. تو ہم جو ہیں وہ بھی ان کی صف میں بہت جلد اذن الہی سے جب وقت آئے گا تو ہم بھی ان کی صفوں میں داخل ہو جائیں گے، ہمارا بھی شمار ان مرحومین میں ہو جائے گا. تو آج ہم اگر ان مرحومین کے لیے کنسرن ہیں، ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ان کے شادمانی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کی آسائش اور راحت کے لیے، تو کل کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے احسان کے. تو یہ ایک چین ہے جو مسلسل جاری رہے گی. آج ہم ان محتاجوں کے لیے جو مرحوم ہیں، جو اپنی اپنی قبور میں
آرام فرما رہے ہیں اور اپنی اپنی جرنی کو جیسا بھی انہوں نے اس زندگی میں عمل کیا ہے، جس طریقے سے اس زندگی میں انہوں نے اپنا طریقہ زندگی کو رکھا ہوا تھا، اس حساب سے اس جرنی میں وہاں کہیں آسائشیں بھی ہیں اور کہیں پہ بہت سی زحمتیں بھی ہیں، بہت سے رکاوٹیں بھی ہیں، بہت سی آزمائشیں بھی ہیں اس ابدی سفر میں۔ تو اگر ہم ان کے حق میں دعا کریں گے تو ہماری دعا کے ذریعے سے، کیونکہ جیسے کہ آداب دعا میں ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے۔ دوسرے کے لیے دعا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ انسان کتنا بڑا سنر ہے، کتنا گناہ گار ہے، بلکہ جب وہ دوسرے کے حق میں دعا کرتا ہے تو پھر اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری دعا رد ہو جائے اور وہ قبولیت کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ پھر یہاں دیکھیے اس دعا میں مسلسل ہماری ذات کا کہیں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے، وہ سیلفشنس نہیں ہے کہ بس ہم اپنی ذات کے محور ہی میں پھنسے ہوئے ہیں، نہیں، یہاں پر فراخ دلی دکھائی گئی ہے۔ یہاں مومن کی اس صفت کو دکھایا گیا جو اتنی مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ مومن جو ہے وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے۔ مومن کی یہ صفت ہے کہ جو دوسروں کے لیے مہربان ہوتا ہے اور اس سے کسی کو ضرر نہیں پہنچتی ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے اس میں مسلسل دوسروں کے لیے خیر، دوسروں کے لیے کنسرن، وہ ہمیں ایک طریقے سے ہماری تربیت ہوتی ہے جو معصومین نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ اب کہ اے معبود ہر محتاج کو غنی بنا دے، جو بھی تنگ دست ہے، جس کی بھی جو پریشانی ہے، جو مشکلات ہیں، معبود بھرک اس کی مشکلات کو دور کر اور ان کے لیے آسانیاں اور ان کے کشائش کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو غنی بنا دے۔ اے معبود ہر بھوکے کو شکم سیر کر دے، ہر بھوکے کا شکم سیر کر دے، یعنی کہ جو بیچارے غریب ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ آزمائش، ظاہر ہے یہ زندگی ہمارے لیے آزمائش ہے، جو غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے، اور جو عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے، مگر غربت کی زندگی سے زیادہ مشکل آزمائش کی زندگی وہ ہے کہ جو آسائشوں کی، کیونکہ جب انسان کو آسائشیں ملتی ہیں تو پھر وہ بہت ہی خود سر ہو جاتا ہے اور وہ پھر کہنا چاہیے سیلفش ہو جاتا ہے، صرف اپنی راحت کو دیکھتا ہے اور اس کو اپنے سراؤنڈنگ میں نظر نہیں آتا۔ جو آج کی مسلم سوسائٹی میں دیکھ لیجئے کہ جو امیر ہیں ان کے دسترخوانوں میں جو انواع و اقسام کے کھانے ہیں اور اتنا ویسٹیج ہے اور ضائع کھانا ہو رہا ہے، اور جو غریب ہے جو بیچارہ پانی سے روزہ کھول رہا ہے اور اس کے پاس وہ آسائشیں اور وہ نعمات الہی نہیں ہیں، تو یہ دیکھیے کہ کتنا انسان بے حس ہے کہ وہ یہ ریئلائز نہیں کرتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان لوگوں کی طرف بھی متوجہ ہوں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو یہاں پر شکم کی سیری کی بھی بات ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جیسے کہ آیات الہی ہیں اس میں بھی ایک ظاہر گفتگو ہے اور ایک اس کے باطنی گفتگو ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دعا کے کلمات اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک ظاہری مطلب ہے اور ایک باطنی مطلب ہے، کہ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو نہ فقط اس کی کہ ہم جو ہیں وہ ان کے ظاہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بلکہ روح کی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر محتاج ہیں تو اگر جسم محتاج ہے اس کو غنی کر دے، تو جسم کے ساتھ روح بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری روح کو بھی غنی کر دے اور ہماری روح کو بھی طیب و طاہر کر دے۔ اسی طریقے سے کہ اگر ہمارا جسم ہمارے شکم بھوکا ہے
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سیر کر دے، اور پھر اس جسم کے ساتھ جو روح اٹیچ ہے، مابعد برحق روح کی غذا کو بھی سے بھی ہم کو جو ہے وہ سیر کر دے، تاکہ ہماری روح بھی صحت مند رہے اور ہم صحیح معنوں میں تیری عبادت و تیری اطاعت کر سکیں۔ ہر عریان کو لباس پہنا دے۔ اب یہاں پر لباس جو ہے وہ ظاہر ایک ظاہری جسم کے حوالے سے بھی ہے کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جو جن کے جسم پر لباس نہیں ہے، یا جن کے جسم پہ جو لباس ہے وہ ان کو سردی اور گرمی سے بچانے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور پھٹے پرانے ان کے کپڑے ہیں، تو معبود برحق ہر عریاں کو لباس عطا کر دے۔ تو جہاں وہ جسمانی ایک ظاہری معنی اس دعا میں آتے ہیں، تو وہاں پہ باطنی بھی ہے کہ روح کے بھی لباس، جو روح کا لباس کیا ہے، جسم کا لباس تو یہ ہے جو ہم نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے، اور روح کا لباس کیا ہے، لباس تقویٰ ہے۔ تو جب ہم عریانی کی بات کرتے ہیں کہ معبود برحق ہر عریان کو لباس پہنا دے، تو اس میں جسم بھی شامل ہے، اور زیادہ جو چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے وہ ہماری روح ہے، کہ ہماری روح کو عریاں ہونے سے بچا دے۔ یہ جسم جو ہمارے ساتھ صرف اس حیات میں ہے، اور پھر جب یہ ہم قبر میں منتقل ہوں گے تو ہمارا جسم جو ہے وہ خاک میں خاک مل جائے گا، اور ڈے آف ججمنٹ میں ہم جس جسم کے ساتھ جو ہے وہ محشور ہوں گے، وہ ہمارا جسم جو ہے وہ روحانی جسم ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے امام زین العابدین کی ہمیں دعا ملتی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ معبود برحق ہم کو روز محشر عریاں مت اٹھانا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ جب انہوں نے اس آیات الہی کو سنا زبان رسول سے کہ روز محشر جو ہے وہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کو عریاں اٹھایا جائے گا، تو آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہوا، اور آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ کس طریقے سے عریاں اٹھایا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ ماں ہے کہ جس نے ہے تو رشتے میں چچی، مگر ماں کی صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی، ان کی پرورش کی، اور رسول ان کو ماں ہی کا درجہ دیتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ تو 5 سال کے تھے جب آپ کی والدہ اس دار فانی سے کچھ فرما گئی تھیں، تو فاطمہ بنت اسد نے آپ کی لک آفٹر کی، آپ کی دیکھ بھال کی، آپ کی پرورش کی، تو ان کے لیے ماں کی حیثیت تھی۔ تو انہوں نے اپنے اس عریاں ہونے کا اظہار کیا کہ میں کیسے اپنے آپ کو اس ڈے آف ججمنٹ میں اس عریانی سے بچا سکتی ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ ان کو تسلی دی کہ یہ جو کلمات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کرتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو عریاں اٹھایا جائے گا۔ مگر پھر بھی حضرت فاطمہ کی تسلی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دفنایا ہے تو پھر ان کو اپنی عبا میں لپیٹ کے دفنایا ہے، اور جو ایک ماں کا احترام اور ان کے تقدس کو جو ہے اس کو اہمیت دیتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اس طریقے، تو یہاں پر ہر عریان کو لباس پہنا دے۔ جو میٹیریلسٹک مائنڈ ہے وہ صرف ظاہری لباس کی طرف متوجہ ہوگا، مگر جو مومن ہے جس کی کہنا چاہیے بصیرت بہت ہی وسعت رکھتی ہے، اور وہ ڈیپتھ میں چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے معنیوں مطالب کو، اس کے ظاہر و باطن دونوں کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنے اس جسم کی عریانی یعنی کہ جو روح کے وجود کی عریانی سے بچنے کی خواہش اور آرزو کرتا ہے۔ تو معبود برحق ہم کو ظاہری دنیا میں بھی ہمارے جسم کو بھی عریانی سے بچا، اور ہماری روح کو بھی لباس تقویٰ عطا کر کے روز محشر ہماری روح عریاں نہ ہو۔ پھر ہر مقروض کا قرض ادا کر دے، اے معبود برحق ہر مقروض کا قرض ادا کر دے۔ یعنی کہ اب اس کو دنیاوی معاملات میں دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی سے
قرض لیا ہے، تو معبود برحق ہمارے اندر وہ کشادگی پیدا کر دے اور ہمارے رزق میں وہ برکت دے دے کہ ہم اس کی امانت کو جس سے بھی قرض لیا اس کے قرض کو ہم ادا کر سکیں۔ تو یہ ایک ظاہری معنی میں ہے، اور پھر اس کے باطنی معنی یہ ہیں کہ ہم سب مقروض ہیں رسول اور آل رسول کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقروض ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین جو ہے وہ ہمیں ودیت کیا ہے، ہدایت ودیت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ معصوم بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر آنے والا اس دنیا میں معصوم ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی معصومیت کو جو اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جو ہے وہ امانت ہے، جسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ میں نے اپنی امانت کو جو ہے وہ زمین پر بھیجا تو زمین نے پناہ مانگی اور پہاڑوں نے پناہ مانگی، اور انسان تھا کہ جس نے اس امانت کو قبول کیا۔ یعنی وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت اللہ کی ہدایت ہے کہ جس کو انسان نے قبول کیا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کہنا چاہیے کہ او کیا ہے، جیسے کہ نا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہم اب اللہ کے مقروض اس صورت میں ہیں کہ اس کی امانت میں ہم نے خیانت نہیں کرنی ہے، ایز اٹ از، جیسا اس نے ہماری سول کو پیور رکھا ہے، ہم جو ہیں وہ دین حق پر عمل کرتے ہوئے اس سول کو پیور رکھیں، اس کی کہنا چاہیے کہ اس کی عصمت کا ہم خیال کریں کہ ہمیں اپنی اس معصومیت کو اس کو واپس اللہ کی کو دینا ہے، ہم اس کے مقروض ہیں، لہٰذا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرض کو ادا کر سکیں ایز اٹ از، جیسا اللہ نے ہمیں اس دنیا میں معصوم بھیجا، ہم آخرت میں اپنی سول کو اسی طریقے سے معصوم کی صورت میں ہم اس کے حضور پیش ہو سکیں۔ تو یہاں پر اس قرض میں اگر ہم اس کی طرف متوجہ، دنیاوی قرض کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی مسبب الاسباب ہے، وہی ہماری حاجات کی برآوری کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو جہاں ہم ظاہری اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں باطنی سلسلے کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور باطنی سلسلہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم باطنی معانی و مطالب کی طرف متوجہ ہوں گے تو ظاہری آسانیاں بھی ہمارے کام میں کشادگی اور آسانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا کر دے گا۔ اے معبود، ہر مصیبت زدہ کو آسودگی عطا کر دے، یعنی جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، کیونکہ جب تک دل اور ذہن مطمئن نہ ہو، انسان یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ صحیح سے پروگریس نہیں کرتا ہے۔ وہ پریشان حال انسان نہ عبادتوں میں اس کا دل لگتا ہے، نہ کسی اور کام کے وہ قابل رہتا ہے، کیونکہ وہ پریشانیاں اس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، اس کو ہرٹ کرتی ہیں۔ اور ہم نے آپ دیکھیں کہ اگر جیسے انسان کبھی کوئی درد میں مبتلا ہے، کوئی بیماری ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ عبادات یا کوئی بھی کام یا ہمارا کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کا، اگر ہم پین میں ہوتے ہیں تو نیچرلی وہ پھر ہمارا اس کے ساتھ گفتگو کرنا کا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی مطلب ایگریسو ہو جاتا ہے، بہت چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر وہ آسودگی ہوگی، جب وہ اس کے اندر کہنا چاہیے کہ راحت اور آرام، اور وہ جب مطمئن ہوگا تو پھر نیچرلی اس کا جو کہنا چاہیے کہ بیہیویئر ہے، اس کا جو رویہ ہے، اس میں بہت پازیٹیو چینج آئے گا۔ تو یہاں پر یہ کہ ہر مصیبت پہ، کیونکہ ظاہر ہے آزمائشیں ہیں جو کہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہیں، یہ آزمائشیں اللہ تو کہنا چاہیے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ چاہے تو سب کو ہی
بے فکرہ بنا دے، ساری آسائشیں ان کو مہیا کر دے۔ مگر نیچرلی آپ دیکھیے جیسے بنی اسرائیل کی قوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے جتنا بلیس کیا ہے کہ ان کی ہر بات جو وہ چاہتے تھے وہ اللہ ان کی پوری کرتا تھا، اس کے باوجود وہ نافرمان تھے، اس کے باوجود وہ ناشکرے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم پہ آزمائشیں رکھی ہیں وہ اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہم ویلیو کر سکیں اللہ کی بلیسنگ کو، اس کی قدر کر سکیں، کیونکہ دیکھیں نا جب تک صحت ہے ہم اس کو ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہے نا، اس صحت پہ ہم جو ہیں وہ مطلب کہ کہنا چاہیے کہ اپنی طاقت سمجھ کے، جیسے جوانی ہے اور جوانی کی عمر میں ہمارے اندر کیا ایک اکڑ اور ایک وہ ہو جاتی ہے کہ اپنی طاقت اپنی پاور پہ ہم بد اخلاقی بھی کرتے ہیں اور ایگریسو بھی ہو جاتے ہیں اور بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھرپور طاقت ایک دیتا ہے عمر کے ایک حصے میں تو ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں ہیں کہ جو کہ ہمیں اسپوائل ہونے سے بچاتی ہیں، جو ہمیں نافرمانی سے، ناشکری پن سے بچاتی ہیں۔ ان آزمائشوں کے ذریعے سے ہم ویلیو کر سکتے ہیں، جیسے کہ بڑھاپا جب آتا ہے تو جوانی کی قدر ہوتی ہے نا، جب غربت آتی ہے تو آسائشوں کے جو دن گزارتے ہیں اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ ہائے ہم نے کیسے اس آرام دہ زندگی کو ہم نے کیسے ضائع کر دیا، اور ہم نے اپنی عاقبت کا نہیں سوچا، اپنے آگے کا نہیں سوچا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ پریشانیوں میں انسان کی میں سمجھتی ہوں کہ حسن بصیرت جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، وائز ہو جاتا ہے وہ، اور وہ چیزوں کی حق اور حقانیت کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی بلیسنگ ہے ایک طریقے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ذرا رسی کھینچتا ہے تاکہ تم ذرا غفلت سے میں نہ ہو پڑ جاؤ، بلکہ تم جو ہو شعور اور آگہی کی منزل پہ رہو۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ تم ہمیشہ ہارڈشپ نہیں رہتی ہے، تم دعا کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ڈیوریشن کو کم کر دے گا اگر تم اس میں احسن طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کرو گے اور اس کے شکر گزار بندے بنو گے۔ یہ نہیں کہ مصیبتوں پہ تم شکوہ کر رہے ہو اور نافرمانی کر رہے ہو، بدظن اور سوء ظن اللہ کی ذات سے تم کر رہے ہو، تو پھر تو یہ مصیبتیں ٹلنے والی نہیں ہیں۔ یہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں، یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ تمہارے شعور اور آگہی میں اضافہ ہو، تمہارے اندر قدر پیدا ہو اللہ کی عطا کے حوالے سے۔ تو یہاں پر دعا ہے کہ پالنے والے پریشان حالوں کو آسودگی عطا کر کے جب وہ ان کو پیس آف مائنڈ ان کا ہوگا، ان کے دل کو سکون ہوگا، تو پھر ان کی عبادات میں لذت بھی پیدا ہوگی اور پھر وہ اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں گے۔ اے معبود ہر مسافر کو وطن واپس لا۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ ہماری دو طرح کی جرنی ہے۔ ایک جرنی جو ہم اس دنیا میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کرتے ہیں، ہم حالت سفر میں ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر میں ہیں اور پھر گھر سے نکل کے ہم لوگوں سے ملنا ملانا جو کرتے ہیں وہ حالت سفر ہے۔ تو ایک تو یہ ظاہری جرنی ہماری ہے کہ جس میں بھی اللہ سے رجوع کریں گے کہ اس میں عافیت ہو، اس میں آسانی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہماری حفاظت فرما، ہم جس منزل کی طرف جا رہے ہیں اس دنیا میں، جہاں بھی ہم جا رہے ہیں، جسی بھی سٹی میں، جگہ پہ، شہر میں ہم جا رہے ہیں، تو وہاں پر اس جرنی کو، اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر، بے خطر کر، اور اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ تو یہ تو ایک ظاہری جرنی ہے کہ جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، مگر ایک باطنی جرنی ہے جو ایک مسلسل کنٹینیوس جرنی ہے جو ہماری عالم زر سے شروع ہوئی ہے، اور وہ پروسیس ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم عالم زر سے عالم ارواح میں آئے، اور پھر عالم ارواح سے ہم جو ہیں وہ عالم بطن مادر میں آئے، اور پھر اس دنیا میں آئے، اور پھر یہاں سے برزخ ہے، اور پھر برزخ سے پھر وہ ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ہماری منزل آخر ہے۔
کہ ڈے آف ججمنٹ میں جب ہم اس جرنی کو وہاں پر پہنچیں گے جو ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کر جائے گی، اور اس منزل کا تعین جو ہے وہ ہمارے اعمال پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کس ڈیسٹینیشن کا انتخاب کیا ہے، ہم نے اپنے لیے ڈیسٹینیشن اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت کو بنایا ہے یا دوزخ کو بنایا ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے اعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ تو یہ جو جرنی ہے، جو کنٹینیوس ہماری حیات ہے، کہ جو کنٹینیوس جاری اور ساری ہے، تو جب ہم اس ٹیمپریری زندگی کی اس ٹیمپریری جرنی کو، سفر کو کے لیے ہم کنسرن ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں خطرات سے بچا، اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ہم کو اس مقام پر پہنچا جہاں ہم یہاں اس دنیا میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ جرنی اس کے حوالے سے ہم کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ وہاں کہ اس سفر کے لیے ہم کیوں نہیں متوجہ ہوتے کہ معبود برحق ہمیں اس سفر میں تمام خطرات سے بچا؟ وہ خطرات میں کیا کیا ہے، وہ ایکسیڈنٹ کون کون سے ہمارے مطلب کہ ہم ان کو فیس کرتے ہیں، وہ خطرات کیا ہیں؟ وہ شر شیطان ہے، وہ شر انسان ہے، وہ جو ہے شر حب دنیا ہے، وہ شر حب مال ہے، وہ شر حب ذات ہے، وہ شر نفس امارہ ہے، کہ جو یہ خطرات ہیں ہمارے اس سفر میں، کہ جو ہمیں اس منزل تک پہنچانے میں ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، خطرات ہیں، ہمارے ایکسیڈنٹس ہیں، یہ تمام ریسورسز جو ہیں، تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ جب ہماری زبان سے یہ جملہ جاری ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مسافر کو جو ہے وہ وطن واپس لا، یعنی کہ اس کی ڈیسٹینیشن پہ سیفلی اس کو پہنچا، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ سفر آخرت کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اس سفر کے لیے ہم کیوں نہیں کنسرن کرتے، اس سفر کے لیے ہم کیوں نہیں متوجہ ہوتے کہ معبود برحق ہمیں اس سفر میں ہماری حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، معبود برحق ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، اور ہم کو جو ہے اس سفر میں ثبات قدمی عطا کر کے جو بھی رکاوٹیں ہیں، کوئی بھی رکاوٹ، ہمارا ایمان، ہماری ڈیڈیکیشن ایسی ہونی چاہیے، ہمارے اندر مستقل مزاجی ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رکاوٹ ہمیں مایوس نہ کرے، کوئی بھی رکاوٹ ہمارے سفر سے اور ہماری رفتار پرواز کو جو ہے وہ اس میں خلل پیدا نہ کر، نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے۔ تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ جو جرنی ہماری ہے، یہ ہم آگے کی طرف بڑھتے جائیں، خوب سے خوب تر کی طرف چلتے چلے جائیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے، ہمارے عمل میں پاکیزگی اور طہارت اور اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے۔ یہ ہے کہ جو ہمیں اس پرواز کی طرف، اس عرفان کی طرف لے کر جا رہا ہے، کہ جہاں پر ہم اپنے رب سے کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر ہم اپنی اس ظاہری جرنی کے ساتھ ساتھ اس باطنی جرنی کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں گے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے لیے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے گا، اپنی پروٹیکشن میں رکھے گا، اور آخرت کے جو یہ سفر ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا معاون اور مددگار ہوگا، ہمارا ناصر ہوگا، ہمارا وکیل ہوگا، اور اس جرنی کے بھی تمام خطرات سے ہم کو محفوظ رکھے گا۔ پھر آگے ہے کہ اے معبود ہر قیدی کو رہائی بخش دے۔ اگین کہ جو یہاں پریزنس میں ہیں، جو انوسینٹس ہیں، جو کہنا چاہیے کہ بے گناہ ہیں، اور ان کو انسانوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے قید میں، ابھی پاکستان میں آپ دیکھ لیجیے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو مجرم ہے وہ آزاد ہے، اور جو ظالم ہے وہ آزاد ہے، اور جو بے گناہ ہے، وہ جو مجرم ہے وہ آزاد ہے، اور جو بے گناہ ہے
اس کو قید و بند کی صحبتیں اور زحمتیں اور اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو یہ ظاہری دنیا میں کہ جو قید و بند ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بے گناہ کو جو دنیا بھر میں جہاں جہاں انسانیت بالخصوص بلیورز جہاں جہاں بے گناہ مقید ہیں، معبود برحق ان کو آزادی کا پروانہ عطا کر اور ان کو اس قید سے آزاد فرما۔ تو یہ تو ظاہری دنیا کی ایک دعا ہے کہ جو کہ ہر مومن کو دوسروں کے لیے کیئرنگ ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ قید بھی ہے کہ جو ہم جو ہیں وہ اس کہنا چاہیے کہ اس جسم کی قید میں ہماری روح ہے کہ نہیں ہے، تو اس جسم کی قید میں جو ہماری روح ہے تو اس روح کی آزادی کے لیے کہ ہم جو ہیں وہ نفس کے اسیر نہ ہوں۔ دیکھیں جسم کے اندر جو روح ہے وہ تو اللہ کی مصلحت ہے، اور جب اللہ کی مشیت اور ارادہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم اس جسم کی قید سے آزاد ہوں گے، مگر جو ہماری روح مقید ہے نفس امارہ میں، ہماری روح مقید ہے حب دنیا میں ہماری روح مقید ہے حب ذات میں، حب مال میں، تو یہ جو ہم نے اپنی روح کو قید کیا ہوا ہے، ان قیدوں میں خداوند کریم ہم کو وہ توفیق دے کہ ہم فری ول اور فری سول کی طریقے سے ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس نفس کی قید سے، شیطان کی وسوسوں کی قید سے اور دنیا کی محبت کی قید سے اور اپنے نفس کی قید سے، اپنی ذات کی قید سے ہم اپنی روح کو فری کر سکیں اور ہم ایک کہنا چاہیے فری سول کی طرح زندگی بسر کریں کہ ہم کسی کے ماتحت نہ ہوں، بلکہ پوری دنیا ہماری ماتحت ہو، کس صورت میں کہ نفس پر ہمارا کنٹرول ہو، شیطان کے وسوسوں پر ہمارا کنٹرول ہو، دنیا کی اٹریکشن جو ہے وہ ہمیں دھوکہ نہ دے، ہم اس کے مقید نہ ہوں، بلکہ دنیا ہمارے لیے ہے نا، ہمارے لیے مسخر ہو جائے۔ پھر ہماری جو ذات ہے ہم اس کے اسیر ہیں، معبود برحق ہم کو ہماری ذات کی اسیری سے پروٹیکٹ کر، تو تبھی ہم جو ہیں وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، وہ سبمیشن ہمارے اندر آ جائے گی کہ ہم نے بس کسی کی نہیں سننی ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر تسلیم ہم کرنا ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے اور صرف ان کی سننی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم رجوع کریں گے تو پھر اللہ ہمیں جو ہے وہ قدرت عطا کرے گا، وہ پاور عطا کرے گا، ہم تمام ان قید کی زنجیروں سے اپنے آپ کو فری کر لیں گے، مگر اس کے لیے ہمارے اندر یہ شعور اور آگہی ہونی چاہیے کہ ہم مقید ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے ارادوں پر، ہمارے دل پر شہوت کا، ہمارے دل پر شیطانی وسوسوں کا، ہمارے دل پر نفس امارہ کا کنٹرول ہے، اور اس دنیا کی جو کہنا چاہیے کہ یہ جو دنیا فریب ہے بظاہر، مگر ہم نے اس کو حقیقت جانا ہوا ہے، تو ہماری آنکھوں سے ان پردوں کو ہٹا دے کہ ہمیں اس دنیا کی فریبی کا علم ہو جائے تو ہم کبھی بھی اس دنیا سے دل نہیں لگائیں گے، اور ہم جو ہیں وہ اپنے رب کی خوشنودی کو مقدم جانیں گے، کیونکہ اسی سے قرب ہمیں ان تمام قیدوں سے ہمیں فری کرے گا، آزاد کرے گا۔ وہ تمام زنجیریں جنہوں نے ہمارے جسم کو جکڑا ہوا ہے، ہماری روح کو جکڑا ہوا ہے، ہماری فکر کو، ہماری عقل کو مقید کیا ہوا ہے، خداوند کریم ہماری مدد فرما اور ہمیں ان تمام قید و بند سے، تمام ان زندانوں سے آزاد فرما
کہ جس کی وجہ سے ہماری پرواز میں رکاوٹ آ رہی ہے اور ہم اپنی منزل حقیقی کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، کہ جہاں پر خیر ہے، جہاں پر بقا ہے، جہاں پر اللہ کی بلیسنگ ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کر جا۔ تو یہاں پر اس حوالے سے بھی کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیاوی قیدوں سے بھی تمام مظلوموں کو، تمام بے قصور لوگوں کو آزاد کرے، اور پھر باطنی مطالب کے حوالے سے ہماری روح کو، ہماری فکر کو، ہماری عقل کو بھی تمام ان قیدوں سے آزاد فرما۔ پھر اے معبود، مسلمانوں کے امور میں سے ہر بگاڑ کی اصلاح فرما دے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا کر، مسلمانوں کو وہ حسن بصیرت عطا کر، وہ ان کے اندر وہ شعور اور آگہی پیدا کر کہ ان کو حق اور حقانیت کا کے حوالے سے ان کے اندر اویئرنس پیدا ہو، اور وہ اپنے آپ کو برائی سے محفوظ کر سکیں۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، مسلمانوں کو ہم نے ایڈریس کیا نا، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو اس دعا میں ہمارا وجود بھی شامل ہے۔ پھر ہم اپنے اعمال کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ہم کتنے مطیع و فرمانبردار ہیں اپنے رب کے، کتنا ہم سیرت محمد مصطفیٰ پر عمل پیرا ہیں، کتنا ہم اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہوگا، یہ بصیرت اس اینگل سے ہم دیکھیں گے اور سوچیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم کو برائی لگے گی، اور ہم اپنے آپ کو اس برائی سے بچائیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اپنے آپ کو درست کریں گے۔ کیونکہ نیچرلی کہ اگر سوسائٹی جو ہے اس کے اندر وہ شعور اور آگہی ہو جائے، اور ہر کوئی رائٹ اور رانگ کی تمیز رکھے، اچھائی اور برائی کی اس میں تمیز ہوگی، تو وہ معاشرہ اتنا بیوٹیفل معاشرہ ہوگا کہ جہاں پر ہم جو ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی اصلاح کر سکیں گے، اپنے آپ کو راہ حق پہ گامزن کر سکیں گے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں کل مسلمانوں کے لیے، کل انسانیت کے لیے، تو چونکہ ہم اسی معاشرے کا ایک فرد ہیں، تو جب سوسائٹی کے لیے ہم کنسرن کریں گے اور سوسائٹی بہتر ہوگی، تو اس سوسائٹی کے ایک فرد ہم ہیں، یعنی کہ ہم بہتر ہوں گے تو ہم پوری سوسائٹی کو بہتر کریں گے۔ یہ بات، یہ اس اینگل سے نہیں سوچنا ہے کہ سوسائٹی بہتر ہوگی تب ہم بہتر ہوں گے، نہیں، ہم پارٹ آف سوسائٹی ہیں، تو ہم بہتر ہوں گے تو سوسائٹی بہتر ہوگی۔ اصل آج کا ایشو کیا ہے؟ آج کا ایشو یہ ہے کہ بلیم گیم، ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ غیبت اور وہ رشوت اور وہ ظلم اور وہ، مگر ہم اپنے اوپر نگاہ نہیں کرتے کہ دوسروں کی برائی پر نگاہ کرنے سے اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوگا، ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے، کہ جب ہم خود اپنی اصلاح کرنے میں کمزور ہیں تو دوسری کی اصلاح ہم کیا کریں گے؟ تو بہتر ہے ہمارا کنٹرول ہمارے وجود پر ہے، ہماری ذات پر ہے، لہٰذا ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہم سوسائٹی کا ایک فرد ہیں، لہٰذا جب ہم اپنے آپ کے اپنے اعمال کو بہتر کریں گے تو سوسائٹی، ہر فرد انڈیویجولی اس بات کو اگر فکر کرے کہ مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے، تو نیچرلی خود بخود ہی پھر سوسائٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اے معبود، ہر مریض کو شفا عطا فرما۔ اب اس میں جسمانی امراض بھی شامل ہیں اور روحانی امراض بھی شامل ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس ظاہری جسم کی ہر مرض کو ہم سے دور فرما، ہمیں صحت مند رکھ صدقے محمد و آل محمد کے، تاکہ ہم تیرے اطاعت جو ہے یکسوئی کے ساتھ کر سکیں، اور صحت ہوگی تو ظاہر ہے عبادات میں لذت بھی آئے گی، اور عبادات کو ہم پورے ایٹیکیٹس کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ تو جہاں جسمانی امراض کے لیے تو ہم بہت زیادہ کنسرن رہتے ہیں، اس کے لیے ہم دوائیں بھی لیتے ہیں، اس کے لیے ہم پریکاشن بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ اس مرض سے ہم کیسے بچائیں، اس مرض سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ تو اس کے لیے ہم اتنا اس ظاہری جسم کے لیے، جو جسم میں بہت ہی ٹیمپریری وقت کے لیے ہے اور اس میں مٹی بن جانا ہے، تو اس جسم کی صحت کے لیے تو ہم بہت زیادہ
کنسرن بھی ہوتے ہیں اور بد پرہیزی سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں، مگر وہ جو جسم ابدی ہے روح کی صورت میں، اس کے امراض کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ اگر روح مریض ہو جائے تو سوچیں تو پھر کیا ہماری زندگی کا کیا مقصد کیا رہ جاتا ہے، اور کیا ہم جو ہیں وہ پھر حیات تو ہمارے پاس رہے گی نہیں اگر روح مریض ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، ہے نا، آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، دل رکھتے ہیں مگر متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ روح کی صحت یابی، جہاں جسم کی صحت یابی بھی ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، تو وہاں روح کی صحت یابی کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس کو بھی اپنی دعاؤں میں فوکس کریں کہ ہر مریض کو شفا عطا فرما۔ اے معبود اپنی ثروت سے ہماری محتاجی ختم کر دے، یعنی کہ تو جو ہے وہ رب العالمین ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری صفت کریم کو ہم درک نہیں کر سکتے، تو غنی ہے، تو عطا کرتا ہے اور بے حساب عطا کرتا ہے، ہمارا دامن چھوٹا ہے، مگر تیری عطا کی وسعت اتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اس ثروت سے، اپنی اس بلیسنگ سے، اپنے اس صفت کریم سے، اپنے اس صفت غنی سے معبود برحق ہماری محتاجی کو ختم کر دے۔ اے معبود ہماری بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے، اے معبود ہمیں اپنے قرض ادا کرنے کی توفیق دے اور محتاجی سے بچا لے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے، ایک اخلاقی ہم کو یہ درس دیتی ہے، اور ائمہ معصومین نے اس کو تعلیم فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ رمضان میں جو ہمارے اعمال ہیں، اس ماہ کے مخصوص اعمال، اس میں یہ عمل بھی، یہ دعائی کلمات بھی اس میں شامل ہیں کہ جو ہم اپنی ہر نماز کے بعد ان کلمات کو اپنی زبان سے جاری رکھتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر ایک تو انسانیت کے حوالے سے ہمدردی پیدا ہو، نرم دلی پیدا ہو، ہمارے اندر مخلوق خدا کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہو، اور ہمیں ان کے بارے میں احساس ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے روح کے حوالے سے بھی ہم متوجہ ہوں، اور ہم دوسروں کے لیے بھی خیر خواہ ہوں، اور اپنے حوالے سے بھی خیر خواہ ہوں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب جیسے جہاز میں ہمیں جو انسٹرکشن ملتی ہے کہ کبھی کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، کچھ اس طرح ہوا کا دباؤ کم ہو اور کوئی ایسی سچویشن ہو، تو سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ آکسیجن ماسک خود لگائیں، ہے نا، پہلے خود لگائیں، پہلے اپنے آپ کو سیکیور کریں، پھر جو آپ کے برابر میں آپ کے بچہ ہے، آپ کی اولاد ہے، جو بھی فیملی ممبر ہے، آپ پھر اس کی ہیلپ کریں اور اس کے ماسک لگائیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ دعائیں بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، پہلے اپنی فکر میں رہیں، پہلے اپنے آپ کو امپروو کریں، پہلے ہم اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار بنائیں اپنے رب کے حضور، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم پوری انسانیت کے لیے وہی احساس، وہی محبت، وہی اپنے نرم دلی کا جذبہ ہم دوسروں کے لیے بھی اتنے ہی کیئرنگ ہوں، اتنے ہی ہمیں ان کی راحت اور آرام اور آسائش کا خیال ہو، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے وجود کو اتنا مکمل کر لیں کہ ہمارے وجود سے ہماری سراؤنڈنگ جو ہے وہ بہتر ہو جائے، امپروو ہو جائے۔ معبود برحق سے دعا گو ہیں ہم کہ معبود برحق ہم کو یہ توفیق عطا کر کے اس ماہ رمضان میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نے ہمیں اپنا مہمان ٹھہرایا ہے اور ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں یہ اپورچونٹی دی ہے کہ ہم تجھ سے اپنے راز و نیاز کو شیئر کر سکیں، کیونکہ تیرے ہم مہمان ہیں، تیرے بارگاہ میں ہمیں بلایا گیا ہے، لہٰذا ہم جو تجھ سے گفتگو کریں ان لمحات کو بمقصد بنا لیں، جو تجھ سے ہم باتیں کریں اپنے دل کو کے حالات کو تیرے ساتھ شیئر کریں، تو ہم تجھ سے وہ باتیں کریں کہ جو ہمارے کردار کی اصلاح کے لیے، ہمارے انجام بخیر کے لیے معاون و مددگار ہوں۔ اس ماہ کے
ایک ایک ساعت کو ہم ویلیو کریں، اس کی قدر کریں، کیونکہ جو کچھ ہم نے اس ماہ رمضان میں برکتوں کو سمیٹ لیا، جو بھی اویئرنیس، جو بھی ہم جو ہیں وہ ہمارے اندر جو بھی شعور اور آگہی آ گئی اس ماہ رمضان میں، تو وہ تمام خصوصیات، وہ تمام کہنا چاہیے کہ کوالٹیز جو اس ماہ رمضان میں تجھ سے گفتگو کرنے میں ہمیں نصیب ہوں گی، وہ ہم پھر 11 مہینے ہمیں اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر کی صورت میں ہمیں یہ ایام جو ہیں وہ ریمائنڈ کراتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے اصل مقصد سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دنیا ہمیں بہت جلدی غفلت کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، بہت جلدی ہمارے حافظے پر حملہ کرتی ہے، اور ہم جو ذرا سا بھی ہمارے اندر قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اور محفل اور مجلس میں جو ہم ہدایت کی باتیں سنتے ہیں، وہ ساری چیزیں بہت جلدی ہمارے ذہنوں سے مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دنیا ہماری دوست نہیں ہے، اور نہ کہ شیطان ہمارا دوست ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کچھ اس مہینے کی برکتوں سے جو کچھ بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے عقل و فہم میں، اپنے دل میں محفوظ کر لیں، اس طریقے سے اس کو نقش کر لیں بھرپور طریقے سے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہدایت کے نور سے طیب و طاہر ہو جائے، اس میں ایک ڈاٹ بھی ظلمت کا، تاریکی کا اور کمزوری کا، اللہ کی اطاعت کے حوالے سے کمزوری کا ایک ڈاٹ بھی ہمارے دل میں جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ جب ہم نے اس مہینے میں قدم رکھا تھا، سیاہ دل کے ساتھ ہم اس مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ معبود برحق توفیق دے کہ ہم اس سیاہی کو، اس ماہ رمضان کی، ایام رمضان کی برکتوں سے، فضیلتوں کے ذریعے سے ہم اپنے دل سے اس سیاہی کو نکال سکیں، اپنے دل کو روشن و منور کر سکیں، ایسا نور ہدایت ہمارے دل میں پیوست ہو جائے کہ ہمیں سوائے حق کے اور اللہ کے قرب کے، اللہ کی منشا کے، اللہ کی خوشنودی کے اور کچھ نظر نہ آئے۔ واضح طریقے سے ہمیں ان ہادیان کی زندگی نظر آئے، اس ہادی برحق جو حجت خدا پردہ غیب میں ہے، کہ جس کو ہماری روح سے امام کا پردہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے ہم نے۔ جو ہمارے وقت کے امام ہیں، امام قائم آل محمد، ہماری روح سے وہ پردے میں نہیں ہے، ہمارے جسم سے وہ کی وجہ سے وہ پردے میں ہے۔ ہمارا جسم، یہ ظاہری آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی، باطنی آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے، ان کو محسوس کر سکتی ہے، ان کو درک کر سکتی ہے۔ دعا کریں کہ معبود برحق اس باطنی آنکھ کو نابینا مت کرنا۔ ہم اپنے امام کو جو ہے وہ شہود اور حضور کی منزل پر محسوس کریں گے، اور جب امام کو ہم محسوس کریں گے، ممکن نہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں۔ جس ٹریک پہ وہ جا رہے ہیں ہمارا ٹریک جو ان کے اپوزٹ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو خداوند عالم ہماری باطنی آنکھ کو ہمیشہ روشن اور منور رکھ، تاکہ ہمارے اندر حق شناسی پیدا ہو اور ہم حق کے راستے پر گامزن ہو کر اپنی اس منزل تک پہنچ سکیں جس منزل کا انتخاب اے معبود برحق تو نے ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ تو رحمان و رحیم ہے، تو کریم رب ہے جو اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ یہ بندہ ہے جو تیری رحمت سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے اور اپنے لیے خسارے کا
کو منتخب کرتا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آخر میں دعا گو ہوں پالنے والے چہاردہ معصومین کے صدقے میں تمام روزے داروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی عبادات میں تقوی پیدا کر، اور ان کے روزوں کو اور روزے کی حالت میں کی جانے والی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور معبود برحق ہمیں توفیق دے کہ ہماری عبادات میں اخلاص پیدا ہو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، معبود برحق ہم کو اور ہماری اولاد کو صوم و صلات کا پابند بنا۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کر معبود برحق، تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما، ظالموں کو اس صحیفہ ہستی سے نابود کر دے، مردود قرار دے معبود برحق۔ جلد از جلد اپنی حجت کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے ناصران اور مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔